کتاب العربیہ کا سبق نمبر 11 ہم نے پڑھا کل، اور اس کی تمارین بھی اور اس کی ریڈنگ بھی ہم نے کر لی۔ الفاظ جو استعمال ہوئے مشکل وہ بھی، اور کچھ قواعد جو اس میں استعمال ہوئے بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو آج تمرین نمبر 7 سوری وہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو جن کو مطلب اسباق کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کوشش کریں کہ پچھلے اسباق بار بار دیکھیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ دیکھتے نہیں، اگر دیکھتے ہیں تو 2-3 منٹ کے لیے ایک دلچسپی کے بغیر دیکھتے ہیں، تو کوشش کریں گے دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، مطلب یہ رکھیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کا یہ ٹائم، وقت اور آپ کا پیسہ ضائع نہیں جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو تمرین نمبر ہے 7، کہتے ہیں انس الفاعلہ، فاعل کو مؤنث بنائیے فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، پہلا جملہ ہے این یدرس اخوک یا علی، این کہاں، یدرس پڑھتا ہے، اخوک آپ کا بھائی، یا علی علی، علی آپ کا بھائی کہاں پڑھتا ہے؟ اور مؤنث کے لیے کیا آیا؟ فیمیل کے لیے این تدرس اختک یا علی، کہاں پڑھتی ہے آپ کی بہن اے علی۔ اب کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یدرسو اخوک، بھائی کے لیے، علی کے بھائی کے لیے کیا آیا؟ یدرسو آیا، دراسا یدرسو کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، اور اخو جو ہے بھائی مذکر ہے اور غائب ہے اور ایک ہے واحد، تو اس کے لیے کون سا صیغہ آیا؟ واحد مؤنث، واحد مذکر غائب کا، اور اس کے شروع میں یا آئی بطور خاص۔ تو یہ یا جو ہے یہ غائب کی علامت ہے۔ مضارع میں 4 صیغوں کے شروع میں یا آتی ہے، تو جہاں بھی یا آئے تو اس سے مراد آپ سمجھ جائیں کہ یہ یا آ رہی ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں، تو عمومی طور پر یہ ایک تو فعل مضارع ہے، اور دوسرے نمبر پہ غائب کا صیغہ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ تدروسی کے اندر جو تا آ رہی ہے، یہ تا 6-7-8 صیغوں میں آتی ہے، 8 میں سے صرف 2 صیغے ایسے ہیں جو غائب کے ہیں، باقی تا یوں کہہ لیں عمومی طور پر تا علامت کس کی ہے؟ حاضر کے صیغے کی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے، اور یہ تا 2 مؤنث غائب کے صیغوں میں بھی آتی ہے۔ تو این تدرس اختو کا یا علی، علی آپ کی بہن کہاں پڑھتی ہے؟ تدرس، ٹھیک ہے؟ یشرب ابی القہوۃ، پیا میرے ابا جان نے قہوہ۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ جو فاعل ہے، ایک تو فعل جو کام ہو رہا ہے، ایک اس کے کرنے والا، اس کو کیا بنانا ہے؟ مؤنث بنانا ہے۔ تو یہاں ابی کی بجائے یعنی کہ ابن کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہے؟ وہ ام ہے۔ تو اب گویا ہم یہی بات امی جان کے متعلق کہیں گے، تو کہیں گے تدروسو کی پیٹرن پر کیا کریں گے؟ جیسے یدروسو کے اندر اس کے شروع میں تا لگائی تھی، اب یہاں یشربو کی یا گرا کے شاربہ یشربو، یشربو، ٹھیک ہے؟ یشربو کی یا گرا کر اس کے شروع میں بھی تا لگا دیں گے، تو ہو جائے گا تشربو امی القہوۃ، تشربو پیتی ہیں میری امی، القہوۃ قہوہ، تشربو فعل، امی فاعل، مضاف الیہ مل کے، اور قہوۃ مفعول بھی۔ تو یہ پہلے بات ہو چکی ہے، جو کام جس میں کسی کام یا زمانے کا ذکر ہو تو وہ فعل، اور جو اس کو انجام دے رہا ہو، کام کر رہا ہو، وہ فاعل، اور جس کے ساتھ کوئی کام واقع ہو رہا ہو وہ مفعول۔ تو فعل مضارع کے متعلق یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے
کہ فعل مضارع کے آخر میں جو اس کا اصل اعراب ہے وہ ضمہ ہے، پیش ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مضارع کے آخر میں اکثر جو ہے وہ پیش آتی ہے، سوائے اس کے کہ جب کوئی پیش ہٹانے والا کوئی آ جائے، اسے عامل کہیں گے. بہرحال یلعب، لعب یلعب الطفل مع اختہ، بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے اپنی بہن کے ساتھ. اب طفل بچہ، اور بچے کی مؤنث کیا ہے؟ طفلہ، بچی. تو آ جائے گا تلعب الطفلۃ مع اختہ، مع اختہا. ہاں، اپنے. اب یہ ضمیر بھی بدل جائے گی کیونکہ ضمیر کا اشارہ اب کس کی طرف ہو رہا ہے؟ طفلہ، جو کہ کیا بن کے جائے گی؟ مؤنث. اس لیے یہاں پہ ہی آئے گا یلعب الطفلۃ مع اختہا. یذهب الطالب الى المدرسۃ، طالب علم جو ہے وہ مدرسہ، اسکول جاتا ہے. تو یہاں یذهب، طالب علم جاتا ہے، تو کیا بات کریں گے؟ جو اسٹوڈنٹ ہے، فیمیل طالبہ ہیں، وہ جاتی ہیں، وہ اسکول جاتی ہیں. تو وہاں یذهب کی بجائے کیا آ جائے گا؟ تذهب. تذهب الطالبۃ الى المدرسۃ. أين يجلس المدرس، کہاں بیٹھتا ہے استاذ؟ تو یہاں کہاں بیٹھتا ہے استاد؟ تو اب یہ پوچھ جائے گا استانی کہاں بیٹھتی ہے. تو آئے گا أين تجلس المدرسۃ. تو امید آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ واحد کا جو صیغہ ہے وہ کیسے کیسے استعمال ہو رہا ہے. واحد مؤنث کے لیے یا کے ساتھ، جو بھی جو مادہ ہے، بنیادی لفظ ہے، روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں، یا جرنڈ جسے کہتے ہیں، اس کے شروع میں صرف یا. مضارع واحد مذکر غائب کے لیے. اور جو مؤنث کے لیے آئے گا اس کے شروع میں صرف کیا لگانی ہے؟ تا. آخر میں پیش لگا دینی ہے بس. جیسے دراسا، یدروسو پیچھے ہم نے پڑھا تھا. شاریبہ ماضی تھا، مضارع بنایا، یا لگا دی، آخر میں پیش لگا دی، یہ شرابو ہو گیا. لعبہ تھا، لعبہ سے یلعبو بنایا، پھر یلعبو سے تلعب. تو یہ اس طرح جو ہے فعل مضارع واحد مؤنث اور واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اب تأمل ما یلی، اس نے کہا جی یہ جو نیچے ایک 8ویں نمبر پہ ایک جملہ لفظ آیا ہے، اس پہ آپ غور و فکر کریں. کہتا ہے تذہبو. تذہبو کے اندر دو خوبیاں ہیں. ایک خوبی کیا ہے کہ تذہبو کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے انت تذہبو، آپ جاتے ہیں. اور تذہبو کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ جاتی ہے. تو جیسے میں نے بتایا تھا تا جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ عمومی طور پر تو حاضر کے لیے آتا ہے، لیکن مؤنث کے دو صیغوں میں وہ بھی صرف واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے جو ہوتے ہیں. تذہبو، تذہبانی. شکل ایک ہوگی. شکل سے مراد کیا ہے؟ تذہبو سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہ آپ کا معنی دے رہا ہے، آپ جاتے ہیں کا معنی دے رہا ہے. اور تذہبو استعمال ہو رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ وہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دونوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس کے باوجود یہ ایک ہی لفظ دو معنی دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ لفظ دو جو ہے وہ ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے فاعلوں کے لیے. ایک فاعل جو کہ مؤنث غائب ہے، اور ایک فاعل جو کہ مذکر حاضر ہے. سمجھا گی بات کی؟ تو یہ دو صیغے بیک وقت بنتے ہیں. تو اس وقت اس کا نام جب اس سے مراد لی جائے گی آپ جاتے ہیں، تو یہ صیغہ بن جائے گا واحد مذکر حاضر کا. تذہبو تا ایسے ہی ہے. اور یہ جب وہ جاتی ہے تو اس وقت وہ بن جائے گا واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تو صرف دو صیغے، جس طرح حاضر کے جو ہے وہ صیغے 6 ہیں، اس طرح غائب کے بھی 6 صیغے ہیں، اور دو صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو 4 صیغے ہیں ان میں یا آتی ہے. جو 4 غائب کے صیغے ہیں ان میں یا آتی ہے. جیسے یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا. تو آپ نے دیکھا یضربو، یضربان، یضربونا میں 3 صیغے یہ ہوگی، ان کے شروع میں یا آ رہی ہے. اور تضربو، تضربانی، یضربنا، اور یضربنا صیغہ ایک وہ ہے جس کی شروع میں جو ہے وہ یا آ رہی ہے. تو اس کی ترتیب مثلا اگر آپ بات کریں تو یہ ہوگی واحد مذکر غائب کی شروع میں یا آتی ہے، تثنیہ مذکر غائب کے شروع میں یا آتی ہے، جمع مذکر غائب کے شروع میں یا آتی ہے.
اور آخری جو ہے وہ آتی ہے جمع مؤنث غائب کے شروع میں یا آتی ہے، ٹھیک ہے یہ. اور تا جو ہے وہ 6 کی بجائے 8 صیغوں میں آتی ہے. دو تو غائب کے، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب. باقی 6 حاضر کے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ جمع مذکر حاضر سوری، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. یہ اس کی ترتیب مثلا اگر پڑھا جائے تو یہ ہوگا تضریبو، تضریبانی، تضریبونا، تضریبین، تضریبانی، تضریبنا. تو ایک صیغہ پیچھے رہ گیا متکلم کا، اس کے شروع میں الف، واحد متکلم چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، اور دوسرے نمبر پہ جمع مؤنث اور تثنیہ مؤنث یا جمع مذکر یا تثنیہ مذکر متکلم کے صیغے. تو ایک صیغہ جو ہے وہ 8 کے لیے سوری 4 کے لیے آتا ہے. تو یہ ایک مضارع کی ترتیب آپ کے سامنے ہے ساری. اب یہی چیزیں ہم آگے دیکھیں گے. کہتا جی حول الفعل، حول الفعل، فعل کو تبدیل کیجئے، فی کل من الجمل آتی تھی، ہر آنے والے جملے میں الی مضارع، مضارع کی طرف. یعنی کہ فعل کچھ بھی ہو، کیونکہ ہم نے فعل پہلے ماضی پڑھا تو پیچھے جو ہے فعل ماضی ہوگا، اس کو مضارع میں تبدیل کرنا ہے. مثال کے طور پر انا ذهبت الى السوق، آپ کو پتا ہے تاپشتو کس کے لیے آتا ہے؟ متکلم کی صیغے کے لیے. انا اور انا بھی جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ متکلم کے لیے. اچھا، تو ذهبت، ذهب يذهب کا مطلب جانا، اور تو ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے گیا. انا ذهبت، میں گیا، الى السوق، بازار. اب یہی کہ میں بازار جاتا ہوں اپنی عادت بیان کرنی ہے یا جاؤں گا، تو دونوں اگر بیان کرنے ہو، حال کا معنی لینا ہو یا پھر مستقبل کا معنی لینا ہو، دونوں صورتوں میں اذهب ہی آئے گا. تو آ جائے گا انا اذهب الى السوق. تو یاد رکھیں یہ جو حمزہ ہے عمومی طور پر، ٹھیک ہے، یہ متکلم کے شروع میں آتا ہے. تو آپ اکثر یہی ہوگا، اس کو دیکھ کر آپ آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو ہے اس میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اذهب جو ہے یہ حمزہ ایک دو ابواب ہیں اس میں بھی آتا ہے، جیسے باب فعال کے شروع میں بھی آتا ہے. اچھا، شروع میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ چیز جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے. اچھا، تو یہاں پہ بات یہ تھی کہ اذهب عام طور پہ، عمومی طور پر، ہر جگہ نہیں، صرف چند ایک جگہ ہے مثال کے طور پر، جیسے میں نے باب فعال کی بات کی. میوٹ ہو گیا، میرے ذہن سے نکل گیا. جی، تو ہم بات کر رہے تھے مضارع کے متعلق کہ جب متکلم کے صیغے ہیں اس میں عمومی طور پر جو متکلم کے شروع میں جو پہچان یا علامت ہے وہ کیا ہے؟ مضارع میں ماضی میں تاپش تو علامت ہے متکلم، واحد متکلم کے لیے، اور
مضارع میں علامت ہے حمزہ شروع میں، تو متکلم کا صیغہ بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں ہم کیا لگا دیں گے؟ حمزہ لگا دیں گے، جیسے اذهبوا، ٹھیک ہے، تو ہاں اذهبوا، تو یہ متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ تو ترتیب وہی ہے کہ علامت مضارع الف تا یا نون میں سے کوئی ایک لفظ لگا دیں ماضی کے شروع میں، اور وہ الف لگانے کے بعد پہلے لفظ کو ساکن کر دیں، آخری لفظ کو پیش دے دیں، اب پیچھے جو ہے وہ ثلاثی مجرد میں صرف ایک لفظ رہ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک لفظ رہ جائے گا، کبھی اس پر زیر آ جائے گی، کبھی اس پر پیش آئے گی، جیسے اذهبوا آ رہا ہے، یہاں زبر آ گئی ہے، تو انا اذهب الى السوق، میں جو ہے وہ بازار جاتا ہوں یا جاتی ہوں، دونوں اس سے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ غسل الولد وجهه بالصابون، بچے نے اپنا چہرہ صابن کے ساتھ دھویا، تو اب وال جو ہے وہ بچے کی بات متعلق، ٹھیک ہے، آئے گی بات، تو والدت، الولدت غسلت الولدت، سوری یہاں پہ مضارع بنانا ہے، سوری ہم نے تبدیل نہیں کرنا، غسل الولد وجہہ بالصابن، دھویا بچے نے اپنا چہرہ صابن کے ساتھ، تو اب یہاں پہ جو ہے وہ مضارع بنانا ہے اس کا، تو تغسل غسل یغسل، تغسل الولدت وجہہ بالصابن، بچی جو ہے وہ اپنا چہرہ صابن، وجہہا تبدیل ہوگی ضمیر بھی مؤنث کے اعتبار سے، تغسل الولد وجہہا بالصابن، تو الطلاب خرجوا من الفصل، طالب علم نکلے من الفصل کلاس سے، تو الطلاب یخرجون، وہ نکلتے ہیں، طالب علم وہ نکلتے ہیں من الفصل کلاس سے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے تبدیلی کی وہ کیا تبدیلی کی؟ وہ یہ کی کہ خارجو کو خارجو ہی کی صورت میں ہم آگے لے کر آئے گے، صرف آخر شروع میں کیا کر دیا، یا بڑھا دی، یخرجو ہو گیا، خارجو سے یخرجو، ٹھیک ہے، اور آخر میں نون کا اضافہ کر دیا، یخرجون، تو جو جمع کا صیغہ ہے اس کے شروع میں یا اور تا کا جو اضافہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی بھی ہوتی ہے، ہم مذکر کے جمع مذکر کی بات کر رہا ہوں، کہ آخر میں نون بھی آتا ہے، تو آ جائے گا الطلاب یخرجون من الفصل، بأی جامعۃ درست یا فیصل، فیصل آپ کہاں پڑھتے ہیں، کس یونیورسٹی میں، بأی جامعہ یونیورسٹی میں، درست آپ پڑھتے ہیں، یا فیصل و فیصل، تو اب یہ پوچھنا ہے کہ آپ کہاں پڑھیں گے، مضارع کی بات کرنی ہے جی، تو آئے گا بأی جامعۃ تدرس یا فیصل، فیصل آپ کس جامعہ میں پڑھتے ہیں۔ الطالبات دخلن الفصل، طالبات جو ہیں وہ کلاس میں داخل ہوئیں، تو اب آئے گا داخل ہوتی ہیں، الطالبات یدخلن الفصل، وہ داخل ہوتی ہیں الفصل کلاس میں، تو آپ کو بتایا تھا کہ جو دو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے، چاہے مطلب دو ہی ہیں، ایک تو غائب کا صیغہ ہوگا جمع کا، ایک حاضر کا صیغہ ہوگا، ایک تو ان کے شروع میں جو حاضر کا صیغہ ہے اس کے شروع میں تا آئے گی، ٹھیک ہے، وہ تدخلنا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو غائب کا صیغہ ہے اس کے شروع میں یا آ جائے گی، وہ یدخلنا بن جائے گا، تو الطالبات یدخلن الفصل، یدخلن الفصل، ٹھیک ہے، تو وہ داخل ہوتی ہیں الفصل کلاس میں۔ لعبت آمنہ مع اختہا، آمنہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلی، تو آئے گا اب یہاں پہ اس کے بھائی کا نام لے لیں، زید کا، تو زید کھیلا اپنی بہن کے ساتھ، تو کھیلتا ہے مضارع کا اس کو بنا دیں گے، تو یلعب زید مع اختہ، ضمیر اس کی طرف لوٹے گی زید کی طرف، اس لیے وہ بھی مذکر لے کر آئیں گے۔ کتب المدرس الدرس علی السبورہ، استاد نے سبق جو ہے وہ تختہ سیاہ پر لکھا، تو یکتب جو مضارع بنائیں گے تو یکتب بنائیں گے، یکتب المدرس، یکتب المدرس الدرس علی السبورہ، سأل الطلاب المدرس اسئلة کثیرة، طالب علموں نے بہت سے استاد سے بہت سے سوالات کیے، اسئلہ سوالات کثیرة بہت، المدرس استاد، تو یسأل الطلاب، یسأل الطلاب المدرس، سوال کرتے ہیں طالب علم، تو یسألو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یسألو جو ہے وہ واحد کا صیغہ کیوں آ رہا ہے، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو
تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آتا ہے، یہ یاد رکھیں، قاعدہ کلیہ ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے آئے گا یسأل الطلاب المدرسہ۔ نزل الرکاب، رکابو من الحافلتی، اتری سواریاں، ٹریولرز، من الحافلہ بس سے، ٹھیک ہے۔ تو نزل اب اترے، ہم نے اس کو ماضی مضارع میں تبدیل کرنا ہے، تو ینزل الرکاب اترتے ہیں، اترتی ہیں سواریاں یا مسافر، من الحافلہ بس سے۔ غسلت امی الثیاب، سیابہ میری امی جان نے کپڑے دھوئے، تو میری امی جان کپڑے دھوتی ہیں، تو تغسلو، تغسل امی الثیابہ۔ تعمل مثالین، یہاں امید ہے یہ صیغے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اب تمرین نمبر 10 ہے کہ تعمل مثالین کہتے ہیں ان دو مثالوں پر آپ غور کیجئے، اور اس کے بعد ثم حول الافعال فی الجمل الآتیہ الی افعال منفیۃ، پھر جو آنے والے افعال ہیں ان کو منفی سے، یعنی کہ جیسے مضارع منفی ہے اس سے تبدیل کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ بات جو ہے وہ یہ رکھنے والی، یاد رکھنے والی وہ یہ فعل کی کسی کام کی موجود پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے دو اقسام ہوتی ہیں۔ فعل یعنی کہ کسی کام کے پائے جانے ہونے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر اس کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو اگر کسی کام کے ہونا پایا جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں فعل مثبت، کہ جس میں کسی کام کو پایا جا رہا ہو، اور جس میں کوئی کام نہ پایا جا رہا ہو اسے کہتے ہیں فعل منفی، ٹھیک ہے۔ تو جو ماضی ہے عمومی طور پر اس کے شروع میں جب اس کو ہم نے منفی بنانا ہو تو ما آتا ہے، جب ہم نے یعنی کہ اس کو منفی بنانا ہو ماضی کو، اس کے شروع میں ما آتا ہے۔ تو جو فعل مضارع ہے جب ہم نے اس میں کسی کام کے ہونے کی نفی کرنی ہو، یہ کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں ہم لا اور ما دونوں لگا سکتے ہیں فعل مضارع پر، لیکن ماضی پر صرف ما ہی آئے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اچھا، اور بھی ہیں جن سے کسی کاموں کی نفی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ یہاں پہ انہوں نے بیان نہیں کیے، تو ویسے بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک لم ہے جو کہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ما کتب ہے۔ اسی طرح اگر ہو لم یکتب، تو لم یکتب اور ما کتب دونوں کا ایک ہی معنی ہو جائے گا۔ لم اگرچہ مضارع پر داخل ہوا لیکن اس نے مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیا، ما کتب تو پہلے ہی ماضی ہے، سمجھ آ رہی بات کی۔ ایک تو کتب احمد الدرسہ، لکھا احمد نے سبق۔ اب ما کتب احمد الدرسہ، نہیں لکھا احمد نے سبق، تو صرف ما لگایا، وہ ماضی جو ہے وہ مثبت سے ماضی منفی بن گیا۔ اس طرح یکتب احمد الدرسہ، لکھتا ہے احمد سبق۔ تو اب دیکھیں، لا یکتب احمد الدرسہ، نہیں لکھتا احمد سبق، سمجھ آئی بات کی۔ تو یہاں لا شروع میں لگا دیا تو نفی ہو گئی۔ ایک ہے لام نون، لن یکتبہ، وہ ہرگز نہیں لکھے گا۔ تو اگر لام نون جو ہے وہ داخل ہو فعل مضارع پر، تو فعل مضارع اس وقت مستقبل کی نفی کرے گا، یعنی کہ اس کے ساتھ نفی ہوگی، مستقبل کی نفی ہوگی۔ جیسے یکتب احمد درس، احمد سبق لکھتا ہے، تو آ جائے گا لا یکتب احمد الدرسہ۔ انا اشرب الشایا، میں چائے پیتا ہوں یا پیتی ہوں، ٹھیک ہے، دونوں اس کے لیے آ سکتا ہے۔ تو لا ما اشرب الشایا، میں چائے نہیں پیتا یا نہیں پیتا، ٹھیک ہے، تو ما بھی لگا سکتے ہیں، لا بھی لگا سکتے ہیں۔ لعبنا کرۃ القدم اليوم، آج ہم نے فٹ بال کھیلا، تو ما لعبنا کرۃ القدم اليوم، ہم نے آج فٹ بال نہیں کھیلا۔ ابھی یذهب الى السوق كل يوم، میرے ابا جان ہر روز بازار جاتے ہیں۔ ابھی لا یذهب، وہ نہیں جاتے، الى السوق كل يوم، بازار ہر روز۔ اختی تدرس بالجامعہ، میری بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو اختی لا تدرس بالجامعہ۔ احفظتی سورۃ النبأ یا مریم، کیا آپ نے سورہ نبأ حفظ کی اے مریم؟ اما حفظتی سورۃ النبأ یا مریم، کیا آپ نے سورہ نبأ حفظ نہیں کیا مریم؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ تھا طریقہ جب
کسی کام کے ہونے کی نفی کرنی ہو تو اس کے شروع میں اگر ماضی ہو تو ما لگائیں گے، مضارع ہو تو لا لگائیں گے۔ امید آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ 11 نمبر تمرین پہ ہے 11ویں تمرین، تعمل امثلتا، مثالوں پر غور کیجئے، ثم عجیب، پھر آپ جواب دیجئے، عن الاسئلۃ الآتیتی، آنے والے سوالوں کا، مستعمل حرف الاستقبالی، حرف استقبال کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو حرف استقبال اب تک ہم نے نہیں پڑھا، حرف استقبال کیا ہوتے ہیں؟ حرف استقبال وہ حروف جو مضارع پر داخل ہو کر ان کو مستقبل کے معنی میں کر دیں، انہیں حرف استقبال کہتے ہیں، اور وہ بطور خاص سین اور صوفہ ہیں۔ جب مضارع پر سین صوفہ میں سے کوئی ایک داخل ہو جائے تو مضارع کا مطلب اور معنی جو ہے وہ کس والا ہو جائے گا؟ مستقبل والا ہو جائے گا۔ یعنی مثلا ایک ہے کہ وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، تو جب سین آ جائے گا یا صوفہ آ جائے گا، اس کا مطلب وہ اب آئندہ نہیں کرے گا، اب کی بات نہیں ہو رہی آئندہ آنے والے زمانے میں، اب نہیں کرتا، اب تو شاید کر رہا ہو لیکن آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب یہ مضارع خاص ہو جائے کس کے ساتھ؟ مستقبل کے ساتھ۔ آپ کو پتا مضارع کے اندر دو فعل پائے جاتے ہیں، فعل موجودہ اور مستقبل۔ جب سین اور صوفہ آ جائے گا تو وہ مستقبل کے ساتھ۔ سیرجع المدیر غدن، پرنسپل کل لوٹے گا۔ سأذهب الى مکہ، میں جاؤں گا مکہ کی طرف، بعد اسبوع، ایک ہفتہ بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ دیکھیں وہ لوٹے گا، میں جاؤں گا۔ اذهب الى الملعب، میں جاتا ہوں گراؤنڈ کی طرف، کل مساء، ہر شام، میں گراؤنڈ ہر شام جاتا ہوں۔ سأذهب هذا المساء، میں جاؤں گا آج شام، الى المکتبہ، لائبریری۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے استعمال ہو رہا ہے جی۔ اس کے بعد متی یرجع ابوک من بغداد یا علی، علی آپ کے ابو جان بغداد سے کب لوٹیں گے؟ سیرجع بعد اسبوع، تو وہ لوٹیں گے ایک ہفتے بعد۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا جو مضارع ہے وہ خاص ہوگا کس کے ساتھ؟ مستقبل کے ساتھ۔ اين تذهب هذا المساء، آپ کہاں جائیں گے آج شام؟ تو اذهب، سوری ہم نے جملہ جواب نہیں دینا، صرف سا لگانا۔ اين تذهب، اين ستذهب هذا المساء، آپ کہاں جائیں گے آج شام؟ ٹھیک ہے، نہیں، سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں۔ اين تذهب هذا المساء، آپ کہاں جائیں گے آج شام؟ تو کہا جا سکتا ہے سأذهب هذا المساء الى المکتبہ، میں آج جو ہے وہ لائبریری کی طرف جاؤں گا۔ متی تکتب الرسالہ الى امک یا یونس، اپنی امی جان کو آپ خط کب لکھیں گے؟ سأکتب الرسالۃ غدن، میں کل جو ہے وہ اپنی امی جان کو رسالہ خط لکھوں گا، یا یونس، اے یونس۔ متی تغسل، متی تغسل السیارۃ یا ولد، آپ گاڑی کب دھوئیں گے؟ اغسل السیارۃ فی المساء، میں آج شام کو گاڑی دھو لوں گا۔ ستغسل، سوری۔ متی تذهب الی الحلاق یا ہشام، کب جائیں گے آپ حلاق نائی کی طرف، حجام کی طرف، اے ہشام؟ تو جواب سأذهب الی الحلاق فی المساء فی الصباح، میں صبح جاؤں گا، کوئی بھی آ سکتا ہے، یا بعد الظہری، سأذهب بعد الظہری، بعد العصری، بعد المغربی، کچھ بھی لگا لیں۔ فی ای محطۃ تنزل یا اخی، آپ کس اسٹیشن پر، محطہ اسٹیشن پر آپ اتریں گے؟ تو وہ کہہ سکتے ہیں سأنزل فی المحطۃ القادم، میں جو آنے والا اسٹیشن ہے اس پر اتروں گا، قادمتی، فی المحطۃ القادمتی۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی اقرأ المثالین، دونوں مثالیں پڑھیں، ثم اکتب المصادر الافعال آتیہ علی غرارها، پھر آپ کیا کریں، جو افعال ہیں ان کے مصادر لکھیں اسی طرز پر جو کہ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ داخلہ یدخل، مصادر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کی جمع ہے مصادر۔ مصادر وہ اسم، مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے الفاظ نکالے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک سمجھ آ گئی؟ جس سے دوسرے الفاظ نکالے جائیں، بنائے جائیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مصدر، اور اس کی جمع مصادر ہے۔
تو داخلہ کس سے بنا؟ دخول سے. یدخلو کس سے بنا؟ دخول سے. یعنی کہ دخول ایسے کہہ لیں کہ جو مصدر ہے بنیادی طور پر ایک بنیاد کا کام کرتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ساری کنسٹرکشن ہوتی ہے. تو اسی طرح مصدر جو ہے اس سے سارے الفاظ بنتے ہیں، اور جتنے بھی الفاظ ہیں مصدر سے بنتے ہیں، مصدر سے پھر مختلف جو ہے، یوں کہہ لیں مصدر ماں ہے، اور باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے بچے ہوتے ہیں. داخلہ وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوگا، دخول. داخلہ یدخل دخول. راکبہ یرکبو رکوبن. ہم نے مصدر کس کے وزن پر یعنی کس کی شکل والا بنانا؟ رکوبن وزن. فعول کا وزن اس نے لینا ہے، تو ہم نے راکبہ یرکبو رکوبن. خرج یخرج خروجن. سجد یسجد سجود. جلس یجلس جلوس. رکع یرکع رکوع. نزل ینزل نزول. صعد یصعد صعود. میرا خیال ہے آپ کو سعیدہ کا مطلب، سعیدہ کا مطلب چڑھنا، راکع کا مطلب جھکنا، سائدہ سجدہ کرنا، راکبہ سوار ہونا، نازلہ اترنا، جالسہ بیٹھنا، خارجہ نکلنا، اور یدخل داخل ہونا. اقرا الجملات وعین المصادر الواردہ فیہا. کہتا ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جملے پڑھنے ہیں اور تعیین کرنی ہے. آپ مثلا اس کے نیچے لائن لگا دیں کہ یہ مصدر ہے، یعنی کہ وہ بنیادی لفظ ہے جس سے دوسرے افعال جو ہیں اسماء وغیرہ بنے ہیں. تو یہاں پہ یہ مثال کے طور پر دیکھیں، لحاظ الحافلۃ بابان. اس بس کے میں دو دروازے ہیں. ہذا للدخول وذاک للخروج. یہ داخلے کے لیے ہے اور یہ نکلنے کے لیے ہے. تو دخول اور خروج دونوں مصادر ہیں. مات الرجل بعد رجوعه من الحج. آدمی حج سے آنے کے بعد مر گیا، تو رجوع کیا ہے؟ مصدر ہے. اچھا، جو مصدر کی پہچان ہے نا اردو میں، وہ ہے نا. کسی کے آخر میں کیا آ جائے؟ نہ. اٹھنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، آنا، جانا. تو جس کے آخر میں آپ ترجمہ کرتے ہوئے نہ کریں، رجوع ہی لوٹنا، خروج نکلنا. تو جس کے آخر کے شروع میں آخر میں آپ نہ کا اضافہ کر دیں، وہ مصادر، وہ مصدر ہے. یہ علامت جو ہے وہ آپ یاد رکھیں. تو انگلش میں اس کو ٹو وغیرہ لگاتے ہیں تو پھر وہ مصدر بن جاتا ہے، یا پھر اس کو اور روٹ ورڈز بھی ہوتے ہیں بس اوقات. تو 3 نمبر پہ ہے یدخل الطلاب الفصلہ. طالب علم داخل ہوتے ہیں کلاس میں قبل دخول المدرس، استاذ کے داخل ہونے سے پہلے. بخمس دقائق 5 منٹ. خمس 5 دقائق 5. تو سوری دقائق منٹس. تو دخول مصدر ہے یہاں پہ. ویخرجون. جی ویخرجون بعد خروج ہی، اور نکل جاتے ہیں اس کے نکلنے کے بعد. اور خروج یہاں پہ کیا ہے؟ مصدر ہے. قال الطبیب، ہمیں ڈاکٹر نے کہا، الجلوس ہونا مع المریض ممنون، یہاں مریضوں کے ساتھ بیٹھنا منع ہے. الجلوس. تو اگلا جملہ ہے الصعود علی الجبل صعب والنزول منہ سہل. کہ پہاڑ پر چڑھنا صعب مشکل ہے، والنزول اترنا آسان ہے. اور صعود اور نزول اس میں جو ہے وہ دونوں مصدر. احب رکوب الخیل، میں گھوڑا سواری جو ہے وہ پسند کرتا ہوں. تو رکوب یہاں پہ مصدر ہے. قال حامد لابنہ یاسر، حامد نے اپنے بیٹے یاسر سے کہا، ساذهب الى السوق بعد رجوعك من المدرسة، میں جو ہے وہ بازار جاؤں گا تیرے لوٹنے کے بعد، من المدرسہ اسکول سے. تو یہاں پہ جو رجوع لوٹنا یہ مصدر ہے. تو اگلی جو ہے وہ تمرین دیکھیں، تأمل المثال ثم اجب عن الأسئلة الآتية. آنے والی جو مثالیں ہیں ان پر غور کیجئے اور پھر جو ہے وہ آپ ان کا جواب دیجئے مستعملاً استعمال کرتے ہوئے اما کو. تو یہاں پہ جو وضاحت والی بات ہے وہ اما کے متعلق ہے. یہ عربی میں مختلف اما، 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 یہ مختلف طرح سے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اما جو ہے وہ بطور خاص، یہ اما بھی قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے، اور اما بھی، یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے. تو بہرحال، تو اما جو ہے اس کو حروف حرف شرط بھی کہا جاتا ہے، اور تفصیل بھی کہا جاتا ہے، تاکید بھی کہا جاتا ہے.
تو یہاں پہ گویا جو جملے ہیں، سوالات ہیں، ان کے جوابات میں جب اما استعمال ہوگا تو وہ اس معنی میں تفصیل کے معنی میں استعمال ہوگا اور تاکید کے معنی میں، حرف شرط نہیں۔ تو اس کے ترجمے ہیں اس میں لیکن، رہا، یہ کہ، اور آتا ہے قرآن پاک میں ہے فَكَذَّبَ ثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ چلو خیر، اما جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ تفصیل اور تاکید کے لیے۔ یہاں پہ تفصیل اور تاکید ہے، شرط نہیں ہے۔ این تسکنون، آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ سب لوگ کہاں رہتے ہو؟ اخوتی، میرے بھائی، یسکنون، وہ رہتے ہیں فی معاجل حال، جامعہ کے ہاسٹل میں۔ اب وہ آپ سب پوچھا تھا تو اس نے اما کی جو ہے وضاحت کی کہ میرے بھائی، اپنی تفصیل بتانے کے لیے اس نے اما اما انا فاسکن مع قریب لی، جو میں ہوں، میں قریب، یہیں قریب ہی رہتا ہوں۔ تو اما اپنی وضاحت، اپنی بات بتانے کے لیے اما کا استعمال کیا، کیونکہ وہ وضاحت دے رہا، تفصیل بتا رہا تھا۔ اتعرف الانگلیزی الفرنسیہ جیدا حامی یا حامد، کیا آپ اچھی طرح فرانسیسی اور انگریزی زبان جانتے ہیں حامد؟ تو اما وضاحت کرنے کے لیے اس نے اما کا استعمال۔ اما الانگلیزیہ تو فعارفها جیدا، جو انگریزی ہے، لیکن یہ جو انگریزی ہے تو میں اس کو بہت اچھے جانتا ہوں۔ اما الفرنسیہ، لیکن رہا معاملہ فرنسیہ کا، فرانسیسی زبان کا، فدرستها قبل سنوات، میں نے چند سال پہلے سے پڑھا تھا، ولیکن نسیت والآن، اب بھول گیا ہوں۔ بکم هذه الكتاب وهذه المجلة، کتنے کی ہے یہ کتاب اور یہ مجلہ؟ تو اما الکتاب، رہا کتاب کا معاملہ، فهو بعشرة ریالات، وہ 10 ریال میں ہے۔ وہ اما المجلۃ، اور جو مجلہ ہے، میگزین ہے، فهي بثلاثة ریالات، وہ 3 ریال میں ہے۔ این المستشفى، ہاسپٹل کدھر ہے؟ وہ این مکتب البرید، اور ڈاکخانہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ اما کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ اما المستشفى امام ذاک، اس کے سامنے، امام ذاک المسجد، اس مسجد کے سامنے ہے۔ وہ اما مکتب البرید قریب من السوق، اور جو مکتب البرید ڈاکخانہ ہے وہ بازار کے قریب ہے۔ ای کلیت یدرس حامد و عثمان، اما عثمان یدرس فی کلیت التجارہ، و اما حامد فی کلیت الطب، یدرس فی کلیت الطب۔ این ذهب ابوک و اخوک، کہاں گئے آپ کے بھائی اور آپ کے ابا جان اور بھائی؟ اما ابی، جو میرے ابا جان ہیں، ذهب الی المستوصف، وہ ڈسپینسری گئے ہیں، کینٹین پر گئے ہیں، سوری۔ اور وہ جو اخوک میرے بھائی ہیں، وہ اخی جو میرے بھائی ہیں، ذهب الی الصیدلیہ، وہ ڈسپینسری گئے ہیں، مستوصف کینٹین وغیرہ۔ کہتے تعمل مثالات، یا آنے والے مثالوں پر غور کیے۔ جاء اخی من مکہ، جاء اخ لی من مکہ، ٹھیک ہے۔ جاء اخی، تو میرا بھائی جو ہے وہ مکہ سے آیا، اور دوسری مثال ہے جاء اخ لی من مکہ۔ تو کیا فرق ہے دونوں، میرے بھائی اور اخ لی، بھائی میرا، دونوں کا ترجمہ تو ایک ہی ہے۔ جیسے جاء اخی، آیا میرا بھائی مکہ سے، اور جاء اخ لی، آیا میرا بھائی مکہ سے، دونوں کا ترجمہ ایک ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب اخ لی تو بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا کہ دوست بھائیوں میں سے کوئی ایک، کوئی خاص بھائی نہیں، بلکہ کوئی بھی بھائیوں میں سے ایک، کسی کو خاص نہیں کیا۔ جب اس نے اخی کہا تو اس سے ایک خاص بھائی مراد تھا۔ جب احد کہا اخن کو، یہ آیا۔ ذهبت لزیارت صدیقی، میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے، کہ ذهبت لزیارت صدیق لی، میں کسی ایک دوست کی زیارت کے لیے، یعنی کہ اس میں نکرہ ہے، یوں کہہ لیں یہ نکرہ ہے، اخن لی، اور یہ معرفہ ہے۔ اسکن مع قریب، میں یہاں قریب رہتا ہوں۔ میں اسکن مع قریب لی، میں یہیں کہیں قریب رہتا ہوں۔ ما احد اقربائی،
یعنی کہ میں کہیں اقربائی کہیں قریب جو ہے وہ کسی، سوری میں اس کا ترجمہ، قریب کا ترجمہ جو ہے وہ اقربا اگر کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ میں کسی قریبی رشتہ دار کے گھر رہتا ہوں. اسکن مع قریبی، میں اپنے کسی قریبی کے پاس رہتا ہوں. اور اسکن مع قریب لی، اور میں کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے پاس رہتا ہوں، کسی ایک. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. درس یدرسو، پڑھنا. سکن اسکن، رہنا. شکر اشکر، شکر کرنا. نزل ینزل، اترنا. بحث یبحث، بحث کرنا، ڈھونڈنا کس چیز کو. سعید یسعد، چڑھنا. عارف، عرف یعرف، پہچاننا. مات یموت، فوت ہو جانا. نسیتو، میں بھول گیا. قریب، رشتہ دار. جمع اقربا. عنوان، ایڈریس. جمع عناوین. بطاقہ، کارڈ، وزٹنگ کارڈ وغیرہ. تو جمع بطاقات. محطہ، اسٹیشن. جمع محطات. صوب، جمع سیاب. رسالت، جمع رسائل. حلاق، نائی. جمع حلاقون. مستوصف، کینٹین. صیدلیہ، ڈسپینسری. روز، چاول. قادم، آنے والا. خیل، جمع اس کی ہے گھوڑا. خیول. تو یہ آج کا سبق ہوا. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں پھر نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.